اس کے بعد ان دونوں کو لے کر جنوبی پنجاب کے کسی دور دراز گاؤں کی طرف نکل جاؤں گا۔ جاگیر والی کو اور جاگیر کے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دوں گا۔ اس کے بعد اگر مناسب محسوس ہوا تو کسی وقت خود کو قانون کے سامنے پیش کروں گا۔ انہی خیالات کے ہجوم میں گھوڑا دوڑاتا ایک کچے راستے پر آگے بڑھتا چلا گیا۔ دل پر عجیب افسردگی تھی۔ آسمان پر بادل تھے، تاہم صبح کا اجالا نمودار ہو چکا تھا۔ ارد گرد کا ہر منظر دھلا دھلایا اور صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک مجھے گھوڑے کی رفتار دھیمی کرنا پڑی۔ میں اپنے سامنے ایک تانگا دیکھ رہا تھا۔ تانگا بان ایک بوکے کے ذریعے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا۔ تانگے پر 2-3 سواریاں موجود تھیں۔ ان سواریوں کو دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ ان میں منشی منظور اور حامد کو میں نے صاف طور پر پہچان لیا۔ تیسرا شاید حامد کا گن مین تھا۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں اب ان کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا، کسی کا بھی سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب چھپتی ہوئی نظریں اور ان نظروں میں سے جھانکتے ہوئے الزامات میری برداشت سے باہر ہو چکے تھے۔ تانگے والے بھی دھیان سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح مجھے پہچان سکتے، میں نے گھوڑے کا رخ موڑا اور ایک بغلی راستے پر ہو لیا۔ گھوڑے کو ایڑ لگا کر میں نے اس کی رفتار تیز کر دی۔ اچانک میں بری طرح چونک گیا۔ ایک باریک گونجتی ہوئی آواز نے میرا پیچھا کیا۔ ماسٹر چاچا، ماسٹر چاچا۔ بلا شبہ یہ حامد کی آواز تھی۔ میں گھوڑا دوڑاتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ جلد ہی آواز پیچھے رہ جائے گی، مگر چند سیکنڈ بعد اتنے ہی فاصلے سے یہ آواز دوبارہ ابھری۔ چاچا، رک جاؤ ماسٹر چاچا، میری بات سنو۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ حامد اندھا دھند دوڑتا ہوا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ دھاری دار سویٹر اور شلوار قمیض میں تھا۔ اس کے عقب میں گن مین باجوہ تھا۔ میں نے دل کڑا کر کے گھوڑا بھگانا جاری رکھا۔ نوخیز حامد کی ہانپتی اور پکارتی ہوئی آواز میرا پیچھا کرتی رہی۔ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کھیتوں میں اور پگڈنڈیوں پر پوری رفتار سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ گن مین باجوہ ذرا فربا ہونے کے سبب 40-50 قدم پیچھے رہ گیا تھا۔ آخر میں حامد کے اس طرح اندھا دھند بھاگنے کا منظر برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی۔ حامد ہاتھ لہراتا اور بھاگتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ اس کے پاؤں سے جوتی اتر چکی تھی۔ وہ ننگے پاؤں میرے سامنے کھڑا تھا۔ مشقت سے اس کا چہرہ زرد تھا اور سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ میں گھوڑے سے اترا اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ کچھ بولا نہیں، لیکن جب میں نے اسے خود سے جدا کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ آپ بھاگ کیوں رہے تھے چاچا؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری قسمت میں اب شاید بھاگتے رہنا ہی لکھا ہے، میں نے دکھ بھری آواز سے کہا۔ گن مین باجوہ بھی اب ہانپتا ہوا ہمارے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے سلام کیا۔ اس سے پہلے میں نے باجوہ کو تب دیکھا تھا جب بیگم بلقیس اور چودھری عزیز میری والدہ اور بہن کو کیکراں والی کی محفوظ پناہ گاہ میں چھوڑ کر آ رہے تھے اور مغلوں والے باغ کے پاس میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے باجوہ کی آنکھوں میں بھی وہی اجنبیت اور دوری نظر آئی تھی جو دیگر محافظوں کی نگاہوں میں تھی، لیکن آج صورتحال کچھ اور لگی۔ باجوہ کے سلام میں عقیدت کی جھلک نظر آئی اور اس کی آنکھوں میں ایک دبا دبا جوش تھا۔ آپ کہاں جا رہے تھے چودھری جی؟ باجوہ نے پوچھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جوابی سوال کیا۔ ہم تو چھوٹے مالک کو ڈسکا لے جا رہے ہیں، ان کے دانت میں درد ہے، دوائی لے کر دینی ہے۔ کیا ہوا ہے حامد؟ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ سنی انسنی کر کے بولا، آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ حویلی کیوں نہیں آتے؟ میں آپ کا انتظار کرتا رہتا ہوں، امی بھی کرتی ہیں، وہ روتی رہتی ہیں۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ وہ سادہ دلی سے بولتا چلا گیا۔ میں ابھی کچھ دنوں تک نہیں آ سکتا، مجھے کچھ کام ہے، میں نے کہا۔ باجوہ کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر عجیب انداز میں بولا، چودھری خاور، کل سے راجوال میں حالات بڑے بدل گئے ہیں، شاید آپ کو پتہ نہیں چلا۔ کیا مطلب؟ چودھری رونق نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے جی۔ رونق؟ رونق تو قبرستان میں، میرا مطلب ہے وہاں اسے گولی لگی تھی۔ نہیں جی، کچھ نہیں ہوا تھا رونق صاحب کو، بس بازو پر ایک زخم آیا ہے، وہ بالکل بچ گئے ہیں۔ وہ 1-2 دن کہیں چھپے رہے، پھر کل سویرے اچانک راجوال میں آ گئے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی پنچایت بلائی اور سب کو چودھری عزیز کی وہ آواز سنائی جس میں انہوں نے اپنی زبان سے اپنا جرم مانا ہے۔ اب تک تو شاید راجوال کا ہر بندہ یہ آواز سن چکا ہو۔ مجھے اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہوا۔ رگو پے میں ایک عجیب سی سنسنی تیرنے لگی۔ میں نے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے کہا،
مگر وہ آواز سنانے والی ٹیپ تو پولیس والوں کے پاس رہ گئی تھی۔ جی ٹیپ رہ گئی تھی، آواز والی کیسٹ تو چودھری رونق بھائی کے پاس تھی۔ یک ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی سینے میں شادیانہ سا بج اٹھا۔ یوں لگا کہ میں کئی دنوں سے ایک پہاڑ جیسا بوجھ سر پر اٹھائے پھر رہا تھا، وہ اچانک اتر گیا ہے اور میں ہوا کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں۔ لیکن ابھی مجھے باجوہ کی بات پر پوری طرح یقین نہیں آیا تھا۔ میں اس سے مزید تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ رونق علی نے وہ کام کر دکھایا تھا جس کی مجھے اس سے توقع نہیں تھی۔ اس نے اپنی ساری سستی اور کاہلیوں کا کفارہ ادا کر دیا تھا۔ جب قبرستان میں پولیس اندھا دھند فائرنگ کر رہی تھی، رونق علی نے ٹیپ ریکارڈر میں سے کیسٹ نکالی تھی اور دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ پولیس اسے اور کیسٹ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی۔ وہ 1-2 روز کے لیے مکھن وال میں چھپا رہا تھا اور کل صبح سویرے کیسٹ سمیت راجوال پہنچ گیا تھا۔ پہلے اس نے بڑوں کے اکٹھ میں یہ کیسٹ سنائی، پھر عام لوگوں تک بھی اس کیسٹ کی آواز پہنچ گئی۔ باجوہ کو امید تھی کہ اب تک اس کیسٹ سے 2-3 مزید کیسٹیں تیار ہو چکی ہوں گی۔ آج سالار نصر اللہ، چودھری یعقوب اور رونق وغیرہ کا پروگرام تھا کہ اس کیسٹ کو میلے میں لاؤڈ سپیکر پر سنوایا جائے گا۔ میں نے باجوہ سے اپنی والدہ اور بہن کی خیر خیریت دریافت کی۔ باجوہ نے کہا، بیگم جی نے انہیں اپنی جان سے لگا کر رکھا ہوا ہے جی۔ تھانے دار وارث ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گیا تھا، پر بیگم جی نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ دوسری طرف آپ کے سسر لمبڑ آصف جاں نے بھی بڑے ہاتھ پیر مارے ہیں، مگر بیگم جی ان کے سامنے ڈھال بنی رہی ہیں۔ شاید آپ کو پتہ ہی ہو، کیکراں والی میں تو ٹھیک ٹھاک لڑائی بھی ہوئی ہے۔ لمبڑ آصف کے کارندے آپ کے گھر والوں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد بیگم جی راتوں رات خود کیکراں والی پہنچی۔ وہ عام کپڑوں میں تھیں اور ان کے ساتھ صرف ایک گارڈ تھا جس نے رائفل کپڑوں کی گٹھڑی میں چھپائی ہوئی تھی۔ وہ آپ کی والدہ اور بہن کو بڑی حفاظت سے لے کر راجوال واپس آ گئیں۔ اس بارے میں اس سے پہلے کیٹو کے یار فیقے سے بھی سن چکا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ بلقیس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بیبے جی اور عارفہ کو واپس راجوال پہنچایا ہے۔ باجوہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور سچ پوچھیں جی تو اللہ بخشے چودھری عزیز نے بھی اس معاملے میں بیگم جی کا پورا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے ہر طرح سے آپ کے گھر والوں کی حفاظت کی۔ میں خاموش رہا۔ اس بارے میں میرا ذہن ابھی بھی الجھن کا شکار تھا۔ چودھری کو مجھ سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی؟ میں نے باجوہ سے پوچھا، اب راجوال میں حالات کیا ہیں؟ موکھلوں کی طرف سے کوئی نئی شرارت تو نہیں ہوئی؟ نہیں جی، ابھی تک تو خیریت ہی ہے۔ باجوہ کے جواب سے پتہ چلتا تھا کہ وہ آنے والے خطرے سے بے خبر ہے۔ میں نے کہا، موکھلوں کے بندے میلے میں تو نظر آتے رہے ہوں گے؟ ہاں جی، میلے میں تو آتے رہتے ہیں۔ چھوٹا موکھل بھی آیا تھا، اس نے کبڈی دیکھی تھی اور اپنے ہاتھ سے انعام شنام بھی دیے تھے۔ کوئی بات تو نہیں کہی اس نے؟ نہیں جی، کوئی خاص بات تو نہیں تھی۔ پھر جیسے ایک دم باجوہ کو یاد آیا، وہ بولا، موکھل پاشا اور اس کے بندے مزار کے اندر گئے تھے۔ انہوں نے متولی جی کے ساتھ تھوڑی بدتمیزی بھی کی تھی۔ اس سے کہا کہ وہ چندے کا پورا حساب کتاب رکھے، کیونکہ یہاں صرف جاگیر کا نہیں، سارے علاقے کے لوگوں کا چندہ اور نذرانے جمع ہوتے ہیں، اس کو سارا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ، میں نے پوچھا، انہوں نے اپنا ایک خادم بھی مزار میں رکھ چھوڑا ہے، کہا ہے کہ یہ بھی جھاڑ پونچھ کیا کرے گا۔ میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ان باتوں سے تم نے کیا اندازہ لگایا ہے؟ باجوہ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد بولا، ہو سکتا ہے جی کہ موکھل کچھ دنوں بعد مزار کی ملکیت والا جھگڑا کھڑا کریں۔ کچھ دنوں بعد نہیں، آج ہی، بلکہ ابھی، بس 2 گھنٹے کے اندر اندر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ باجوہ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ہکلایا، مجھے پکی اطلاع ملی ہے، آج موکھلوں نے ہلہ بولنا ہے، مزار پر قبضہ کرنا ہے اور وہاں اپنا متولی بٹھانا ہے۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ باجوہ کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا۔ اس کے گندمی چہرے پر اندیشوں کے گہرے سائے تھے، مگر پھر بتدریج یہ سائے چھٹتے چلے گئے۔ چند سیکنڈ کے اندر اندر اس کے چہرے پر امید کا اجالا نظر آنے لگا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز میں انتہا درجے کا والہانہ پن تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے خاموشی کی زبان کہہ رہی تھیں، شاہ خاور، تم سب کچھ کر سکتے ہو، ہم سب کو تم پر پورا بھروسہ ہے، ہم سب تمہاری آواز پر ایک ہو سکتے ہیں، ہر انہونی کو ہونی کر سکتے ہیں۔ تم ہمارے درمیان ہوگے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں، کوئی فکر نہیں۔
میری سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ذہن دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ اہم ترین سوال یہی تھا کہ کیا واقعی راجوال میں سب کچھ بدل چکا ہے؟ کیا مجھے راجوال پہنچ جانا چاہیے؟ کیا میں راجوال پہنچ کر ایک بار پھر اپنے چاہنے والوں کی امید پر پورا اتر سکوں گا؟ ذمہ داری کا ایک نادیدہ بوجھ میرے کندھوں کو توڑنے لگا۔ مجھے اپنے قدموں میں لرزش محسوس ہوئی، لیکن ایک بار پھر اسی اندیکھی توانائی نے سہارا دیا جو راجوال میں گزرے پچھلے برسوں میں پل پل میرے ساتھ رہی تھی۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ میں نے حامد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں راجوال جانے کے لیے تیار تھا۔ ہم کوشش کے باوجود 1.5-2 گھنٹے سے پہلے راجوال نہیں پہنچ سکے۔ راجوال کے نواح میں پہنچ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے دیکھا باجوہ کا رنگ بھی بدل گیا ہے۔ راجوال کی طرف سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ یا اللہ خیر، باجوہ کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ حامد بھی پریشان نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگا۔ ہم قدرے تیزی سے آگے بڑھے اور پھر ہمارے اندیشے حقیقت کا روپ دھارنے لگے۔ سب سے پہلے راجوال کے ہی چند افراد نظر آئے۔ وہ ریڑے پر سوار تھے۔ ان میں 2 عورتیں، 2 مرد اور چند بچے تھے۔ وہ دائیں طرف سرپٹ جا رہے تھے۔ باجوہ نے انہیں دیکھ کر آواز لگائی، رحمت، بخشو، بات سنو یار۔ انہوں نے سنتے ہوئے بھی کچھ نہیں سنا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ابھی ہم تھوڑی دور مزید گئے تھے کہ ہمیں راجوال کا ہی ایک شخص نظر آیا۔ اس کی ٹانگ پر کلہاڑی کا گہرا وار لگا ہوا تھا۔ ران کے اوپر میلی سی پٹی باندھی گئی تھی اور پٹی سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ اس شخص کا نام رشید تھا۔ رشید کا رنگ بالکل ہلدی ہو رہا تھا۔ 2 ادھیڑ عمر افراد اسے دونوں طرف سے سہارا دے کر چلے جا رہے تھے۔ وہ خود بھی تھوڑے زخمی تھے۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو پہچان کر کہا، کیا ہوا چاچا کریم؟ کریم نے پہلے مجھے دھیان سے دیکھا، پھر پہچان لیا اور اس کے چہرے پر ہیجانی آثار نظر آنے لگے۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، اب کیا لینے آئے ہو تم؟ انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ پنڈ کا شاید ہی کوئی بندہ پھٹل ہونے سے بچا ہو۔ بہت سو کی تو جان چلی گئی ہے۔ ظالموں نے آگ لگا دی ہے آدھے پنڈ میں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یقین نہیں تو جا کر دیکھ لو۔ جو لڑائی تم نے چھیڑی تھی اس کا انجام بڑا برا ہوا ہے سالار خاور۔ موکلوں نے پورا بدلہ لیا ہے۔ وہ ہماری زنانیوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں، مزار پر قبضہ کر لیا ہے، پتہ نہیں کتنے بندوں کی جان لے لی ہے۔ چاچے کریم کی آواز بھراتی چلی جا رہی تھی۔ میرے تن بدن میں آگ بھڑک گئی تھی۔ سینے میں دھڑکن کے گولے پھٹ رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے موکھل پاشا کا چہرہ اپنی پوری نحوست کے ساتھ جلوہ گر ہو گیا۔ اس کی بھوری آنکھوں کی مکروہ چمک، اس کی فاتحانہ ہنسی۔ اس نے کہا تھا کہ مچھلی فارم والی زمین کے بدلے مجھے بہت کچھ دینا پڑے گا اور سہنا پڑے گا۔ شاید آج اس نے اپنا کہا پورا کر دکھایا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ حالات اتنی تیزی سے بدل رہے تھے کہ میرا دماغ ان کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے باجوہ نے خوشخبری سنائی تھی کہ چودھری عزیز والی کیسٹ راجوال کے بہت سے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ وہ اصل مجرموں کے چہرے پہچان گئے ہیں اور اب وہ ہر طرح میرا ساتھ دینے پر تیار ہوں گے۔ مجھے امید کی روشن کرنیں نظر آئی تھیں، مگر اب صرف 1.5 گھنٹے بعد مجھے پتہ چل رہا تھا کہ راجوال میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پوری رفتار سے راجوال کی طرف بڑھا۔ راستے میں مجھے دلدوز مناظر دیکھنے کو ملے۔ عورتیں اور بچے کھیتوں میں بھاگتے ہوئے محفوظ جگہوں کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ لوگ اپنے ڈھور ڈنگر اندھا دھند ہانک کر آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے 2 چارپائیاں دیکھی۔ انہیں حواس باختہ افراد نے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا اور پتہ نہیں کس طرف دوڑے چلے جا رہے تھے۔ چارپائیوں پر موجود افراد زخموں سے چور تھے۔ پتہ نہیں وہ زندہ تھے یا دم توڑ چکے تھے۔ چارپائیوں سے ٹپکنے والا لہو چارپائیاں اٹھانے والوں کے کپڑوں کو داغدار کر رہا تھا۔ ایک جلی ہوئی عورت پگڈنڈی پر پڑی تھی۔ اس کے گرد کئی عورتیں بین کر رہی تھیں۔ مجھے ایک نوجوان بھی نظر آیا۔ اس کی ٹانگ پر گولی لگی تھی، مگر وہ ننھے بچوں کو اٹھائے کھیتوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے گر جائے گا۔ میں نے یہ سارے مناظر دیکھے مگر رکا کہیں نہیں۔ میرا گھوڑا سر پر دوڑتا ہوا راجوال کے اندر داخل ہوا۔ راجوال کا دایاں حصہ آگ کی لپیٹ میں تھا اور اس کی حدت پوری آبادی کو متاثر کر رہی تھی۔ آگ کے قریب میں نے 2 گھوڑوں کی لاشیں بھی دیکھی۔ مزار اس آگ کی دوسری طرف کھلی جگہ پر واقع تھا۔ میں نے میلے کے بہت سے شامیانوں اور آسمانی جھولوں کو بھی آگ کی لپیٹ میں دیکھا۔ میں نے لگامیں موڑیں اور حویلی کی طرف بڑھا۔
مجھے گلیاں سنسان اور کھڑکیاں دروازے بند نظر آئے، تاہم حویلی کے گرد بہت سے مسلح افراد موجود تھے۔ ان میں مجھے نصر اللہ، برکت اور شبیر کی صورتیں بھی دکھائی دیں۔ ان میں سے اکثر لوگ زخمی نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے پوری طرح پہچان پاتے اور میرے گرد جمع ہو جاتے، میں گھوڑا دوڑاتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔